اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ، فرمایا تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کے آ جاتے ہیں جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، پیغمبر ایسی چیز تمہارے پاس لے آئے جن کو تمہاری خواہش، تمہارا نفس قبول نہیں کرتا، لا تہوی انفسکم مستکبرتم، جن کو تمہارا نفس قبول نہیں کرتا تو پھر تم تکبر کرتے ہو، تمہارے نفس پر وہ چیز گراں گزرتی ہے، تمہاری خواہش کے وہ چیز خلاف ہوتی ہے، تمہاری مرضی کے مخالف ہوتی ہے، پھر وہ تم اس سے تکبر کرتے ہو، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ ان میں سے انبیاء کو جھٹلاتا ہے معاذ اللہ، ایک گروہ کیا کرتا ہے؟ نبیوں کو جھٹلاتا ہے، نبیوں کو، اور دوسرا اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ ان کو شہید کر دیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ کامل، اکمل اور مکمل ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں۔ نبیوں میں معاذ اللہ نہ ظاہری طور پر کوئی نقص ہوتا ہے نہ باطنی طور پر نقص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو بڑے قبیلوں میں پیدا فرماتا ہے، ان قبیلوں میں جو اس دور کے اندر لوگوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، ان میں نبی آتے ہیں۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ حسن و جمال دیتا ہے، قد و قامت دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ پر وجیح چہرے دیتا ہے، کامل تعلیمات دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی نفسانی خواہش ہی نہیں ہوتی، نبی کوئی خطا کرتے ہی نہیں، کامل مکمل اکمل تعلیم نبی لے کے آتے ہیں۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب وہ چیزیں تمہاری نفس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں، چیزیں بالکل مکمل ہیں، کامل ہیں، اکمل ہیں، نبی معصوم ہیں، عام آدمی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات میں نقص رہ جاتا ہے، کمزوری رہ جاتی ہے، کسی دانشور سے، کسی شاعر سے، کسی ادیب سے، کسی آپ جس نے اپنی دانش بینش کے حساب سے کوئی بات کی ہے، آپ اگر اس سے کوئی تربیت لیتے ہیں تو اس کی بات میں کمزوری رہ جائے گی، عام آدمی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات جو ہوتی ہیں وہ ذاتی نہیں ہوتی، وہ وحی الہی کے ساتھ ہوتی ہیں، ان میں کمزوری کوئی نہیں ہوتی، نقص کوئی نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہم السلام خوبصورت ہوتے ہیں، نورانی ہوتے ہیں، یعنی کسی بندے نے معاذ اللہ ان سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہوتی جس سے کہ قباحت پیدا ہو، نقص پیدا ہو۔ انسان دور ہٹے، انہیں اللہ تعالیٰ ظاہری، باطنی، معنوی حسن دے کے دنیا میں بھیجتا ہے، کیوں نہیں لوگ مانتے؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، اور میرے بھائی 1.5 دن میں بندہ تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، ہف جاتا ہے، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ 950 سال تبلیغ کی، اور تبلیغ کرنے والا بندہ کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، دردمند ہے، سونا ہے، نہیں مان رہے لوگ، کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں وہ ہیں جو ان کے نفس کی خواہش کے خلاف ہیں، جو یہ ان کے نفس کی اور باطنی جو خواہشات ہیں ان کے مخالف ہیں، نہیں مانتے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے آئے تھے، راحت دینے کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن آپ ان کے مطالبات دیکھیں کس قدر تکلیف دی۔ کبھی کہتے تھے نہیں مانتے جب تک اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، کبھی وہ کوئی مطالبہ لے کے آ جاتے، کبھی وہ پانی کا مطالبہ کرتے اور کہتے 12 چشمے الگ الگ چاہیے، کبھی وہ من و سلوہ کا مطالبہ کرتے، کبھی کہتے من و سلوہ تو آتا ہے پر ایک جیسا کھانا ہے، ہمیں تو الگ الگ چاہیے، وہ اجناس چاہیے جو زمین سے اگنی ہے۔ حضرت موسیٰ خوبصورت تھے، نورانی تھے، پر وجیح تھے، اور کمال یہ ہے کہ رب کے اتنے پیارے ہیں جن سے رب کلام فرماتا ہے، لیکن قوم ہے کہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ فقط اتنی بات ہے کہ وہ تعلیمات وہ ہیں جو ان کے نفس کی خواہش کے خلاف ہیں، اور ذرا سا انہیں موقع ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو پیچھے سے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جناب کلیم واپس آئے تو پھر طرح طرح کی ہیلے بازیاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تو حسن مشہور ہے نا، ساری دنیا جانتی ہے نا کتنے سونے تھے،
تو کیا اتنا خوبصورت آدمی بھی کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے؟ کیا اتنا حسین آدمی بھی بازار میں بیچ دیا جاتا ہے؟ کیا اس قدر شخص جو ظاہری باطنی طور پر نورانی ہو، اس شخص پر بھی الزامات دھر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے؟ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، اور تم کون ہو، کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر بھی، اور جناب عیسیٰ جن کو اللہ نے کھلے معجزات دیے، کوئی ضرورت تھی کسی اور چیز کی؟ جو بچہ پنگوڑے میں کہہ رہا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کھلے معجزات اور وہ بھی پنگوڑے میں۔ لیکن قرآن کہتا ہے تعلیمات وہ تھیں کہ جو ان کی نفس کی خواہش کے خلاف تھی، لہذا نفس کی خواہش، وہ جو ایک جگہ پہ قرآن مجید نے کہا نا کچھ لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، وہ چونکہ خواہشات نفسانیہ کے خلاف تھیں، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ان لوگوں نے پیغمبروں، رسولوں، انبیاء، اللہ کے محبوب بندوں کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ قتل کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جیسے لوگوں پر آرے چلا دی، شہادتیں ہو گئی انبیاء کی۔ وجہ کیا تھی؟ نفس کی خواہش کے خلاف تعلیمات تھی انبیاء کی، نہیں تسلیم کیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہ سارے معجزات ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے حضور کی تعریفیں کرتے تھے کہ میرا بھتیجا ہے، اس نے کبھی جھوٹ بولا ہو، ہے کبھی امانت میں خیانت کی ہو، ہے کبھی اس کے اندر کوئی نقص دیکھا ہو۔ وہ تعریفیں، وہ خوبصورتیاں، وہ رعنائیاں۔ لیکن جب حضور نے اعلان نبوت کیا نا، اب وہ جو خواہشات نفسانیہ تھی نا، وہ جو باطن کے اندر خواہشات مچلتی تھی، میں سردار ہوں، میرے ڈھیر سارے غلام ہونے چاہیے، میں کسی کو اپنا داماد قبول نہیں کرتا، لہذا بیٹی کو زندہ دفن کروں گا، میں یہ کیسے قبول کر لوں کہ غریب آدمی میرے برابر میں آ کے بیٹھ جائے، برادری کی اونچ نیچ کیسے چھوڑ دوں؟ کل تک کہہ رہے تھے آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ حسین ہیں، آپ باوقار ہیں، ہر چیز بیان کر رہے تھے، اور جیسے ہی کہا حضور نے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، جب ماننے کی باری آتی ہے نا، ماننے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑی پر تشریف فرما ہے، اور کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچی پہاڑی تھی، اس طرح کوئی آدمی یہاں دیوار پہ اوپر کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ تو اس طرف نہیں دیکھ رہے، وہ ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے۔ اونچی پہاڑی پر حضور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے اس پار دشمن ہے اور وہ تیاری کر کے آ چکا ہے، تم پر حملہ آور ہو جائے گا، کیا میری بات مان لو گے؟ دیکھا نہیں تم نے، میں کہہ رہا ہوں دشمن ہے، تسلیم کرو گے؟ سارے مکے کے لوگ جمع تھے، کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے، آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ یہ خاص پیغام حسین کانفرنس میں عرض کرنا ہے آپ بھائی، میں اگر کہوں کہ اس طرف دشمن آ گیا ہے، تم نے نہیں دیکھا، میری زبان پر اعتبار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، خیانت کی نہیں، 100% یقین ہے، مان لیں گے؟ یہ بات ماننے کو تیار ہیں، یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں، تو حضور نے فرمایا جس زبان سے تم یہ ماننے کو تیار ہو نا کہ اس طرف دشمن کھڑا ہے حملہ کر دے گا، اس زبان سے یہ بھی مان جاؤ کہ میں اللہ کا سچا رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ میری بات کو سمجھیں، تھوڑی دیر پہلے بیک وقت کہہ رہے ہیں بالکل آپ جو کہتے ہیں حق اور سچ ہے، اور اب جب کہا میں رسول ہوں مان جاؤ، تو معاذ اللہ تعالیٰ ابو لہب کہنے لگا آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا، طرح طرح کی بولیاں بولنے لگے۔ جب مفادات پر چوٹ لگتی ہے، جب خواہشات نفس کو چھوڑنا پڑتا ہے، جب ذرا اپنی طبیعت پر کچھ چیزیں بوجھ بنتی ہیں، میرے صاحب قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے ہمارے دشمن جب ہم پر تنقید کرتے ہیں تو کئی باتیں غلط بھی کرتے ہیں لیکن کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اسی وقت اٹھ کے قبول کریں، تسلیم کریں کہ جناب یہ بات جو آپ نے کیا یہ بالکل ٹھیک ہے، میں کھلے دل سے اس کو قبول کرتا ہوں،
اتنی جرت کون کرے؟ اتنی ہمت کا مظاہرہ کون کرے؟ وہ چیزیں جو ہمارے نفس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں ہم قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. لیکن جو مزاج دین ہمیں عطا کرتا ہے، وہ دین ہمیں یہ عطا کرتا ہے کہ جب تم یہ دیکھو نا کہ بات جو ہو رہی ہے وہ بات ٹھیک ہے، اگرچہ میرے مفادات کے بھی خلاف ہے، اگرچہ میرے نفس کی خواہش کے بھی خلاف ہے، اگرچہ میری سرداری کے بھی خلاف، ہو سکتا ہے میرا مالی نقصان بھی، لیکن چونکہ ٹھیک ہے لہذا مجھے قبول کر لینی چاہیے. یہ جرت پیدا کریں اپنے دل کے اندر، یہ طاقت پیدا کریں. یہ آج کا پیغام ہے. آپ دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بیان کیا تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے میں عورتوں کے مہر کے متعلقہ، جو حق مہر ہوتا ہے خاتون کا، اس کے متعلقہ جناب عمر نے کوئی مسئلہ بیان کیا. تو آپ جمعہ پڑھا کے باہر نکلے تو ایک خاتون کھڑی تھی دروازے پر، کہنے لگی امیر المومنین حد ہو گئی ہے، آپ عورتوں کو مہر لینے پر پابندی لگا رہے ہیں، اتنا لینا اتنا نہ لینا، اور اللہ رسول نے کھلی اجازت دی ہے جتنا مرضی لے لے. اس خاتون نے دلائل پیش کیے. اب امیر المومنین کے سامنے ایک تو ہے کہ عام مرد کے سامنے عورت بات کرے تو لوگ قبول نہیں کرتے، اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور جس کے بارے میں معروف ہے کہ ان کا درہ ہر وقت چلتا ہے. اس خاتون نے جناب عمر سے کہا کہ جناب مسئلہ یوں ہے، آپ نے یوں بیان کیا ہے. اب ارد گرد لوگ کھڑے تھے، کسی نے یہ نہیں کہا گستاخ معاذ اللہ تو کیا کہہ رہی ہے، امیر المومنین کے سامنے کلام کرتی ہے. بات حق تھی، کسی نے جرت نہیں کی. ایک شخص حضرت عمر سے کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے کیوں نہیں، کوئی تبصرہ کریں. فرمانے لگے بولنا کیا ہے، ایک مرد نے خطا کی ہے اور ایک عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کی بات درست ہے، میں کھلے دل سے قبول کرتا ہوں. نفس پر گرچہ چوٹ لگتی ہے اسے قبول کریں. کیوں حق کے معاملے میں حضرت صاحب بندے بڑے اچھے ہیں، قبلہ بڑے نفیس آدمی، اور جناب ان کی طبیعت بڑی اچھی ہے، تو پھر آپ قبول کر لیں ان کی بات کو. کہتے ہیں آپ دعا کریں میرے لیے میں قبول کر لوں، آپ دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں. وہ خدا کے بندے جسے تو ٹھیک سمجھ رہا ہے اس کی بات کو قبول کر، اس بات کا قائل ہو جا، اس پر عمل کر. ہمارے مزاجوں میں وہ جو نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے آج بھی پوری طرح وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے. ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے حق حق ہوتا ہے، اور جب حق واضح ہو جائے پھر نفسانی خواہشات کو نہ دیکھو. نفس ایک بچے کی طرح ہے، اس کی ایک بات مانو گے دوسری خواہش کرے گا، دوسری بات مانو گے تیسری خواہش کرے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تعلیم امت کے لیے، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ تو معصوم عن الخطا ہے. محبوب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ مجھے اس خواہش سے بچانا جو ایک اور خواہش میں مبتلا کر دے.